وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ کل بعد نماز عشاء یہ باتیں بیان کی گئی کہ جو تجارت کا مال ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو۔ بعض ساتھیوں کی جانب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ تجارت کا جو مال ہے سال بھر آتا جاتا رہتا ہے، دکان ہے تو دکان میں آدمی وقتاً فوقتاً مال لاتا رہتا ہے، جب زکوٰۃ دیں گے تو اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی بھی دکان شروع کی ہے جس سے وہ تجارت کرتا ہو، وہ چاہے کسی بھی چیز کی دکان ہو، اس کے پورے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا حساب اس طریقے سے ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تجارت شروع کی اور دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے شروع سے، اور اس میں وہ تجارت کرتا چلا گیا، سال کے آخر میں اللہ نے برکت دی اور اسی مال سے بڑھ کر 10 لاکھ کی جگہ پر 15 لاکھ کا مال دکان میں ہے تو پورے 15 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگرچہ کہ بقیہ 5 لاکھ پر سال نہیں گزرا ہے لیکن وہ اسی سے کمایا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن 10 لاکھ سے کسی آدمی نے تجارت شروع کی تھی، کہیں اور سے اس کے پاس 5 لاکھ اور آ گئے اور سال ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے اس نے 5 لاکھ کا مال دکان میں رکھا ہے تو 10 لاکھ کے مال کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو بقیہ 5 لاکھ باہر سے لا کر ڈالا گیا اماؤنٹ ہے، مال ہے، اس کی زکوٰۃ اس کا سال گزرنے کے بعد دیں گے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نفع یا نقصان یہ اثر نہیں ہوگا۔ اگر تجارت ہم نے 10 لاکھ کی شروع کی اور تجارت نقصان میں جا رہی ہے، بجائے 10 لاکھ کے مال 6 لاکھ کا ہو گیا تو 6 لاکھ کے مالیت پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ کے دکان میں جو مال ہے اس مال کی اس وقت جو بازار کی قیمت ہے جتنے میں وہ مال بک سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے، نہ خریدے ہوئے پر اور نہ ہی بیچنے کے قیمت پر، جتنے میں وہ بک سکتا ہے اس وقت اس کا اندازہ کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ تجارت کے مال میں صرف مال پر ہے، فائدے میں رہے یا نقصان میں رہے، اور جو دکان اور جو ہے تجارت کے سجانے کے لیے کیا گیا ہے، کل بھی بتایا گیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ڈیکور ہے، الماریاں وغیرہ بنائی گئی ہیں، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ زکوٰۃ کا مال کیا رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا مال اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹا اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیٹا اور بیٹی کے جو بچے ہیں
پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے زکوٰۃ کا مال اپنے والد اور والدہ کو نہیں دے سکتا، دادا دادی کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتا، اور ان کے والدین کو بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے سے اصل کو بھی نہیں دے سکتا، اور اپنے سے جو جنمے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو انسان ان کی ضرورت اپنے اصل مال سے پورا کرے گا، زکوٰۃ کے مال سے انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، اگر وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیروں میں سے ہیں، مسکینوں میں سے ہیں، یا جن کے لیے زکوٰۃ جائز ہے ان میں سے کوئی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی بہن ہیں، اگر وہ الگ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھوپھیاں ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے ہم دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ عام آدمی کو اگر آپ صدقہ دو گے تو اس سے آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، لیکن اگر یہی صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کو دو گے تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داری نبھانے کا اجر بھی دے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں، آدمی جن سے پیدا ہوا ہے، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بچے بچیاں، بچوں کے بچے، بچیوں کے بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ عام رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کسی ایک محاضرے میں، کسی ایک درس میں یا خطبے میں زکوٰۃ کے پورے مسائل کو سمیٹنا ناممکن ہے، اور آدمی اپنے مال کے حساب سے، اس کے رشتہ داروں کے حساب سے، اس کی سچویشن کے حساب سے اس کے مسئلے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسئلہ کسی کے لیے مشکل ہو رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو اسے اپنا مسئلہ اہل علم کے سامنے رکھ کر اس کا حل پوچھ لینا چاہیے۔ اور یہ زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا علم کا وہ حصہ ہے جس میں سے اتنا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے جتنا آپ کے لیے آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اب جانور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے، علم حاصل کریں گے، تو وہ ایک علم ہے، لیکن وہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اور اگر آپ دین کے مسائل کو زیادہ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اتنی تفصیل میں نہ جائیں۔ آپ کے لیے جو ضروری ہے آپ اتنا جاننے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں چلے جائیں گے تو الجھ جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرے اور بہت مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق جن کا جاننا اہل علم کے لیے ضروری ہے، علماء کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے علم دو قسم کا ہے، ایک وہ علم جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا علم کا وہ حصہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ جو علم ضروری ہے وہ ایسا علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری زندگی سے ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مسائل، تجارت میں زکوٰۃ کے مسائل، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اپنا مسئلہ جان لیا، اس پر آپ نے عمل کیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن علاقے میں، بستی میں کچھ ایسے علم والوں کا ہونا ضروری ہے جو ان تمام مسائل کو جانتے ہوں۔
اگر ایسے علم والے نہ رہیں تو ایک فرض امت نے ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے پوری امت گنہگار ہو جائے گی۔ فرض کفایہ کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی ایسا فرض جسے اگر کچھ لوگ کر لیے تو پوری امت گناہ سے بچ جائے گی۔ اگر لوگوں نے اس کے اندر اتنی کوتاہی کی کہ ان ضروری مسائل کو بتانے والا پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اہل علم کا، علماء کا عوام پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ پوری امت کو گناہ سے بچائے ہوئے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے یہ آپ نے جان لیا، کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے یہ آپ نے جان لیا۔ اگر آپ کا کوئی خاص مسئلہ ہے زکوٰۃ سے متعلق جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی اہل علم سے پوچھ کر ضرور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس فریضے کو انجام دینے میں آدمی کسی طریقے کی کوتاہی نہ کرے۔ تو مال کے واجبی حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ مال کے واجبی حقوق میں سے قرض کی ادائیگی ہے۔ مال کے واجبی حقوق میں سے واجب نفقہ ہے۔ واجب نفقے سے مراد ایسے لوگوں کو کھانا پانی دینا جن کا کھانا پانی اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے۔ آپ کی اولاد ہیں، آپ کی بیوی ہیں، اگر والدین ہیں ان کے پاس مال نہیں ہیں تو آپ کے والدین ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے کو اگر آپ نے یہ کہہ کر رکھا ہے کہ کھانا دیں گے تو اس کا کھانا آپ پر واجب ہے۔ اور ان چیزوں کے اندر کوتاہی کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع قوت من یعول، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پانی اس پر ضروری ہے ان کے کھانے پانی کو روک دے۔ تو یہ مال کے واجبی حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ میں سے ایک زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ مال کی زکوٰۃ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے، جس کے مسائل انشاءاللہ تفصیل سے آخر میں شیخ بیان کریں گے یا ہم بیان کریں گے وقت ملے گا تو زکوٰۃ الفطر یہ بھی واجب زکوٰۃ ہے اور ہر ایک پر واجب ہے، بچے پر بھی ہے، بوڑھے پر بھی ہے، مرد عورت غریب اور مالدار سب پر واجب ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے اوپر جو واجبی حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھیں، اس میں کوتاہی کرنے سے بچیں، اسے صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات کو، زکوٰۃ کو، دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔